بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 115 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں۔ کا نام ہے اپنا بنا لو۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، اپنا بنا لو۔ دادا ابو اور دادی اماں کو سرپرائز دینے کے چکر میں آج بری طرح الجھن میں گرفتار تھی۔ گاڑی لیٹ ہوئی تو شام کے 6 بجے میرپور پہنچی۔ اس نے جلدی اپنا ہینڈ بیگ اور سوٹ کیس سنبھالا اور گاڑی سے اسٹیشن پر اتر آئی۔ سارے مسافر اپنے گھروں کو چل دیے تھے، مگر وردہ کو بھلا کون لینے آتا۔ وہ تنہا اسٹیشن پر کھڑی تھی اور ایک اسمارٹ سا وجی نوجوان اس کی طرف بڑھا۔ آپ شاید تنہا ہیں۔ وہ خاموش رہی اور پھر جلد از جلد اس کے قدم اسٹیشن سے باہر جانے کے لیے اٹھنے لگے۔ وہ نوجوان اس کے نزدیک آیا اور بولا، دیکھیے میرے پاس کار موجود ہے، آپ کہیں تو آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ رات ہونے والی ہے۔ اے مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں از راہ کرم چلے جائیں، میں اپنے گھر خود جا سکتی ہوں، آپ کو سارے زمانے کا درد کیوں ہے؟ جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور وردہ نے جلدی سے تانگا کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ کار اس کے تانگے کے پیچھے برابر آ رہی ہے۔ غصے سے اس کا خون کھول گیا، مگر وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی اور جب اس کا تانگا رمیز خان کی حویلی کے قریب رکا تو کار والا خود بخود آگے بڑھ گیا۔ وہ تانگے والے کو پیسے دے کر وردہ حویلی کے بڑے پھاٹک کی طرف لپکی۔ چوکیدار بڑا، میرا سوٹ کیس پکڑو اور اندر پہنچاؤ۔ چوکیدار اسے دیکھ کر باادب کھڑا ہو گیا رہ گیا۔ وہاں وردہ بی بی، آپ بغیر اطلاع کے؟ ارے چپ کرو، وردہ نے کہا اور حویلی کا دالان پار کر کے بیٹھک میں آ گئی۔ آداب دادی اماں، وہ بے اختیار دادی اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ ارے تو وردہ بیٹی کب آئی؟ بس ابھی بھی آئی ہوں دادی اماں۔ ارے تو تنہا آئی ہے؟ ہاں تو کیا ہوا؟ چپ رہے لڑکی، جوان جہان ہو کر تجھے یوں شہریار نے بھیج دیا؟ اگر کوئی بات ہو جاتی تو؟ واہ دادی اماں، کسی کی اتنی جرأت ہے بھلا کہ رمیز خان کی پوتی پر غلط نظر ڈالے؟ کیا دادا ابو اسے زندہ چھوڑیں گے؟ یہ تو سچ ہے، مگر تو اسٹیشن سے آئی کیسے؟ پان کی پیک تھوکتے ہوئے دادی اماں نے کہا۔ دادی اماں تانگے میں بیٹھ کر آئی۔ کراچی میں تو میں ترس جاتی ہوں ایسی سواری کو جس طرف سے چلے جاؤ۔ یہ بڑی بسیں، ٹرکیں، ویگنیں شور مچاتی مگر مچھ کی طرح منہ کھولے ہارن بجاتی چنگاڑتی کالی سڑکوں پر دوڑتی ہیں اور لوگوں کو لقمہ اجل بناتی ہیں۔ بس اب تو دادی اماں کسی سنسان جگہ پر رہنے کو دل کرتا ہے۔ بس اب میں شہریار سے کہوں گی کہ تجھے یہاں میرے پاس چھوڑ دے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دادی اماں، میں تو خود یہاں زراعت کے شعبے میں ریسرچ آفیسر کی پوسٹ پر آئی ہوں۔ سچ؟ تو نے ڈگری لے لی؟ ہاں دادی اماں، میں نے زراعت کی ڈگری لے لی۔ اچھا، اب تو جلدی سے نہا دھو لے، کپڑے بدل لے۔ سارے لوگ کہاں ہیں دادی اماں؟ کیا سب لوگ چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں؟ ہاں، آج کل تو ہماری حویلی میں جشن بہارا ہے۔ ماشاءاللہ، سارے بچے کالجوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا دادی اماں، میں نہا لوں، پھر میں سب سے ملاقات کروں گی۔ اور وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دادی اماں نے ذرا ہی دیر میں سب کو بتا دیا کہ وردہ آ گئی ہے اور ساری لڑکیاں خوشی سے اچھل پڑیں۔ رمیز خان ہند و پاک کی تقسیم کے بعد سندھ میں آ کر بس گئے تھے۔ 4 بیٹے شجاعت، عطرت، شہرت اور شہریار تھے اور 2 بیٹیاں رانا اور روما تھیں۔ رانا اور روما شادیاں رچا کر پردیس چلی گئی تھیں اور 4 بیٹے رمیز خان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے باپ کا وسیع کاروبار سنبھال لیا تھا۔ شہریار کو باپ کے کاروبار کی وجہ سے کراچی رہنا پڑا اور یوں ان کے بچوں نے کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ وردہ ان کی بڑی بیٹی تھی اور اس سے چھوٹا بھائی انجینئر تھا۔ وردہ کو زراعت سے بہت دلچسپی تھی اور اس کا شوق دیکھتے ہوئے شہریار نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ آج وہ سرکاری طور پر ریسرچ آفیسر تعینات کر کے بھیجی گئی تھی۔ اس نے خود میرپور آنا پسند کیا تھا کیونکہ یہاں سارے کزنس تھے اور دادی اماں اور دادا تھے۔ شجاعت اس کے تایا ابو کے 4 بچے تھے، 2 لڑکے اظہر اور مظہر اور 2 بیٹیاں گل اور معروف۔ عطرت کی طرف صرف 2 لڑکیاں تھیں، فرحت اور عشرت۔ شہرت کے 5 بچے تھے، جن میں 3 لڑکے نوید، شہزاد اور جمیل تھے۔ 2 بیٹیاں مینا اور بینا تھیں اور شہریار کے 3 بچے تھے، جن میں وردہ بڑی تھی، حمیر چھوٹا تھا اور پھر سمرا تھی۔ یوں یہ چھوٹا سا خاندان
ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ جب شہروں کے ہاسٹلوں میں تعلیم پانے والے سارے بچے واپس حویلی آتے تو واقعی جشن بہاراں ہوتا، ایک ہلڑ بازی ہو جاتی۔ رات جب وردہ کھانے کی ٹیبل پر پہنچی تو سب بے حد خوش ہوئے۔ وردہ شہریار نے تمہیں بغیر اطلاع کے بھیج دیا؟ رمیز خان بارعب طریقے سے بولے۔ دادا تو بس ذرا ایڈونچر کرنے کو دل چاہا اور آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہا تو چلی آئی، مگر ہمیں یہ باتیں پسند نہیں ہیں کہ جوان لڑکی تنہا ہے۔ دادا ابو بھلا کس کی مجال ہے جو رمیز خان کی پوتی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے؟ یہ تو ٹھیک ہے بیٹی، مگر پھر بھی ہمیں اپنے گھر کی بہو بیٹی تنہا آتے جاتے بغیر کسی محافظ کے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ دادا ابو اب معاف کر دینا، گلے میں باہیں ڈال کر وردہ نے کہا تو دادا ابو نے اس کی پیشانی چوم لی اور پھر رات کے کھانے کے بعد سارے بہن بھائی ایک کمرے میں گھس گئے اور رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ اسے دوسری صبح اپنی آمد کی رپورٹ کرنا تھی۔ وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی نہا دھو کر اور نماز پڑھ کر جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ سیدھی دفتر پہنچی اور کار واپس بھیج دی۔ پھر وہ سیدھی ڈائریکٹر کے کمرے کی طرف گئی اور جاتے ہی اردلی سے اندر کہلوا دیا۔ اسے فوراً اندر بلوا لیا گیا اور جب اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ کر اس پر برس پڑی۔ تم اسٹیشن سے پیچھا کرتے کرتے یہاں بھی آ گئے، نکلو یہاں سے باہر۔ میں ابھی تمہاری شکایت ڈائریکٹر سے کر دوں گی کہ ہر کوئی لچا لفنگا آ کر ان کے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے۔ وردہ بری طرح بولے جا رہی تھی اور وہ خوبرو سا نوجوان اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرے اس خوبصورت بھپری ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وردہ پھر بولی، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ یہ مجھے دیدے پھاڑ پھاڑ کے کیوں گھور رہے ہو؟ کیا کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ مجھ جیسی کوئی ہے بھی نہیں۔ میں تم جیسے لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ باہر کی طرف لپکی اور جھٹ اردلی کو بلا لیا۔ اس آدمی کو باہر نکالو، یہ یہاں کمرے میں گھسا بیٹھا ہے اور تم ارے غیر نتو خیرے کو کیوں آفس میں گھسنے دیتے ہو اپنے صاحب کی غیر موجودگی میں؟ بی بی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ پھر وردہ سامنے بیٹھے نوجوان کی طرف لپکی اور ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور پھر بولی، لو لو اردلی، اس آدمی کو باہر نکالو۔ اردلی تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ بی بی جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہی تو ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب۔ نوجوان کا اشارہ پا کر اردلی تو باہر چلا گیا اور وردہ اس نوجوان کے بالکل سامنے ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی اور تب عادل نے کہا، اب محترمہ آپ آنکھیں پھاڑے پھاڑے کر مجھے کیوں گھور رہی ہیں؟ جی نہیں تو سر۔ عادل واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے مگر وردہ ابھی تک کھڑی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد بولی، سر مجھے معاف کر دیں، میں نے نہ جانے آپ سے انجانے میں کیا کچھ کہہ دیا۔ دراصل میں سوچ رہی تھی کہ ڈائریکٹر صاحب تو کوئی بوڑھے سے آدمی ہوں گے مگر آپ دیکھیں مس وردہ، اس لیے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کم بولنا چاہیے۔ آپ نے مجھے اسٹیشن پر دیکھا اور مجھ سے منحرف ہو گئیں۔ حالانکہ یہ میرا اصول ہے کہ جب میرے شعبے میں کوئی بھی نیا آتا ہے میں اسے اسٹیشن لینے ضرور جاتا ہوں اور پھر ایک وقت کا کھانا اپنے ساتھ ضرور کھلاتا ہوں۔ بس اسی لیے میں آپ کو بھی لینے گیا تھا اور آپ نے مجھے لچا لفنگا آوارہ بدمعاش نہ جانے کیا کیا بنا دیا۔ عادل کہے جا رہے تھے اور وہ گمسم سی کھڑی تھی۔ عادل پھر بولے، اسٹیشن کی بات تو چھوڑیں، اب یہاں پہنچ کر آپ نے بدتمیزی کی انتہا کر دی ہے۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے میری بے عزتی کی ہے اور اس کے لیے آپ کو میں سزا دوں گا۔ جی سر، وہ میں شرمندہ ہوں، مگر آپ نے جو کچھ کیا ہے مس وردہ، اس کے لیے آپ کی یہ سزا ہے کہ آپ ایک ہفتے سے پہلے جوائننگ رپورٹ نہیں دے سکیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ میں اپنے اصولوں اور ڈسپلن کا بہت سخت پابند ہوں۔ اچانک وردہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سر میں نے جو کچھ بھی کیا انجانے میں کیا۔ اسٹیشن پر میں تنہا آئی تھی، میں نے دادا جان کو اطلاع نہیں دی تھی۔ اب آپ اگر مجھے بتا دیتے تو میں یہ رویہ اختیار نہیں کرتی، کیونکہ سر آپ جانتے ہیں ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہے۔ ایک تنہا لڑکی کسی پر اندھا دھند بھروسہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ اب آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایک ہفتے سے پہلے جوائن نہیں کر سکتی ہیں، سمجھیں آپ جا سکتی ہیں۔ اوکے سر۔ باہر نکل کر اس کا بتحاشا رونے کو دل چاہا اور اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ اس نے اپنے باس کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی۔ شام چائے پر بھی وہ بڑی خاموش سی رہی۔ دوسری صبح معروف نے اسے کمرے میں آ کر جھنجھوڑ دیا۔ وردہ جلدی اٹھو، تمہیں نوکری پر نہیں جانا؟ نہیں، اس نے ہولے سے کہا اور اوندھی تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ معروف نے اسے پھر جھنجھوڑا، ارے 9 بج رہے ہیں اور تمہارا دفتر 8 بجے کا ہے۔ اوفو بابا، کہا نا نہیں جانا۔ نہیں جانا، مگر کیوں؟ بس ایک ہفتے بعد جانا ہے۔ 1 ہفتے بعد؟
تم تو کل جوائننگ رپورٹ دینے گئی تھیں۔ ہاں گئی تو تھی۔ پھر کیا ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ ہائی کمانڈ سے یہی آرڈر ملا ہے کہ میں 1 ہفتے بعد تشریف کا ٹوکرا لے کے جاؤں۔ اچھا، اگر نوکری پر نہیں جانا ہے تو چلو پھر سیر کو نکلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ پکنک پر چلتے ہیں؟ کہاں؟ وردہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ بھائی اپنے کھیتوں اور باغوں میں، نہر کے پاس۔ اچھا ایسا کرو مارو، تم باقی لوگوں کو تیار ہونے کا کہو، میں نہا دھو کر 1 منٹ میں نیچے آئی۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ معروف چلی گئی اور وردہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ پکنک پر روانہ ہو گئے۔ وہاں نہر کے کنارے پہنچ کر آموں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں تلے اور وردہ کو بہت ہی اچھا لگا۔ لڑکے تو نہر میں کود پڑے نہانے کے لیے، جو تیرنا نہیں جانتے تھے وہ کنارے ہی رہے، اور لڑکیاں 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں آموں پر ٹوٹ پڑیں۔ کچی کچی اور کھٹی کھٹی کیریاں تو ہر لڑکی کو ہی پسند ہوتی ہیں، مگر وردہ کو کچھ زیادہ پسند نہ تھیں۔ سب لڑکیاں شور و غل میں مشغول تھیں تو وہ چپکے سے نہر کے کنارے کنارے ٹہلنے لگی۔ پھر جب ذرا تھک گئی تو وہیں آم کے پیڑ کے نیچے سستانے بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ ذرا ہی دیر بعد ایک فائر کی آواز آئی اور ایک خاصا موٹا سانپ اس کے قدموں میں آ گرا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بے حد نزدیک آئے اور بوتل سے اس کے منہ میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ اسے سیدھا کر کے لٹایا اور خود اکڑوں اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وردہ نیم بے ہوشی کی حالت سے نکلی تو اس نے اپنے بے حد نزدیک عادل کو بیٹھا پایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سر آپ؟ اور پھر چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ گھبرا کر بولی، وہ یہاں کسی نے فائر کیا تھا اور یہاں بالکل میرے نزدیک ایک سانپ گرا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تب عادل ایک دم ہنس پڑا، پھینک دیا۔ واہ بھائی واہ وردہ صاحبہ، بڑی بہادر ہیں آپ، مرے ہوئے سانپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ میں 15 منٹ سے آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب کامیابی ہوئی ہے۔ وہ مرا ہوا سانپ تھا، مگر وہ فائر میں نے کیا تھا کیونکہ میں شکار کھیلنے نکلا تھا۔ اچانک آپ کو آم کے پیڑ کے نیچے خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھا تو آپ کے سر پر لہراتا سانپ پر نظر پڑی، لہراتے سانپ پر نظر پڑی اور فائر کر دیا۔ مگر اب آپ ہوشیار ہو جائیے، اب سانپ تو میں نے مار دیا، سانپن آپ سے بدلہ لینے آئے گی۔ جی مگر کیسے؟ وردہ خوف سے تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ ایسے کہ جب تک میں آپ کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ سانپن نے اپنے سانپ کی آنکھوں میں جھانک کر تصویر دیکھ لی تھی آپ کی۔ اب وہ کراچی تک آپ کا پیچھا کرے گی اور بدلہ لے گی۔ ہاں کیا ایسے بھی ہوتا ہے سر؟ ہاں، سانپ کا بدلہ تو بہت مشہور ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ عادل جانے کے لیے مڑا تو وردہ ایک دم اس کے سامنے آ کر بولی، نہیں سر، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیے۔ کیوں؟ کیا بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ مگر آپ اکیلی ہی آئی تھیں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا، اور پھر آپ تو ماشاءاللہ سے بے حد تیز و ترار ہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سانپن کو 2-4 گالیاں دینا بھاگی جائے گی۔ سر پلیز سر، اگر وہ سانپن آ گئی تو میں پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے مس وردہ۔ مجھے ویسے بھی گھر پہنچنا ہے، دیر ہو رہی ہے، میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وردہ کی آنکھوں میں خوف سے ایک دم آنسو آ گئے۔ سر پلیز آپ مجھے میرے بہن بھائیوں تک چھوڑ دیں، صرف میں آپ کی بے حد احسان مند ہوں گی۔ اچھا چلیے، مگر اس احسان کا یعنی آپ کی جان بچانے کا مجھے کیا صلہ ملے گا؟ جی ظاہری بات ہے محترمہ، اگر وہ لہراتا ہوا سانپ آپ کو ڈس لیتا تو آپ ملک عدم کو سدھار جاتی، اور یہ آپ کے اوپر میرا احسان ہی تھا کہ آپ بچ گئیں۔ سر آپ کیا صلہ چاہتے ہیں؟ عادل ایک دم مسکرا دیا، فی الحال کچھ نہیں، جب کبھی ضرورت پڑے گی تو یہ بدلہ اتار دینا۔ وردہ خاموش ہو گئی۔ عادل دور ہی اسے چھوڑ کر واپس پلٹ گئے اور وردہ دوڑتی ہوئی معروف سے لپٹ گئی۔ معروف بولی، ارے تم کہاں تھیں؟ ہم تو پریشان ہو رہے تھے۔ فرت نے کہا، تم اکیلے ہی جدھر منہ اٹھا چل دیں؟ مینا بولی، کہ کون تھا جو تمہیں چھوڑ کر دور ہی سے واپس مڑ گیا؟ بینا نے کہا۔ تب وردہ ایک دم بولی، وہ میرا محسن تھا، اس نے میری جان بچائی تھی۔ کیا؟ مینا حیرت سے بولی، کیا تمہیں نہر میں ڈوبنے سے بچایا؟ بینا نے کہا۔ تو وردہ ایک دم بولی، نہیں، میں ایسے ہی نہر کنارے واک کرنے لگی تو تھک کر آم کے پیڑ کے نیچے آنکھیں بند کر کے آرام کرنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں سے موٹا سا سانپ ٹہنی سے میرے سر پر لٹک آیا۔ ان صاحب نے جو شکار کھیلنے آئے تھے اسے دیکھ کر فائر کر دیا اور وہ مر گیا، اور تم بچ گئیں۔ فرحت نے کہا،
ہاں میں تو خوف سے تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ان صاحب نے میرے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، میں ہوش میں آئی اور پھر میں نے خوف کے مارے ان سے کہا تو وہ مجھے تم لوگوں کے پاس چھوڑنے آ گئے۔ خدا کا شکر ہے جو تم بچ گئیں، ورنہ ہم چچا جان کو کیا جواب دیتے کہ پکنک منانے آئے تھے تو سانپ نے کاٹ لیا۔ اور وردہ کو معروف متفکر لہجے میں بولی۔ سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ پھر شام تک وردہ نے لڑکیوں کا ساتھ نہ چھوڑا اور تھکے ہارے وہ لوگ واپس حویلی آ گئے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے دفتر پہنچی تو سیدھی عادل کے کمرے میں پہنچی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ زندہ ہیں؟ جی سر، اس سانپن نے آپ کا پیچھا نہیں کیا؟ نہیں تو سر، میں نے تو دور دور تک سانپ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ دراصل آپ کے جاؤ جلال سے تو وہ بھی ڈر گیا ہوگا۔ بھلا سانپن کی کیا مجال جو وہ آپ کے نزدیک بھی سے بھی گزرے۔ عادل مسکراتے ہوئے بولے اور وردہ شرمندہ کھڑی رہ گئی۔ ویسے آپ ایک ہفتے غائب کہاں ہیں؟ یہاں آپ کو غیر حاضریاں لگ رہی ہیں۔ غیر حاضریاں؟ مگر سر آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک ہفتے تک جوائن نہیں کر سکتی۔ وہ تو میں نے ایک دن کے لیے کہا تھا، آپ کو دوسرے دن لکھ کر معافی مانگنا چاہیے تھی۔ ممکن تھا میں معاف کر دیتا، مگر آپ تفریح کر رہی ہیں، گھومتی پھر رہی ہیں اپنے پورے گاؤں میں۔ سر آئی ایم سوری، مجھے اس جگہ کے اصول نہیں معلوم، اور دوسرے آپ کے رویے سے میں ایک دم گھبرا گئی ہوں۔ میں کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میں ان حالات میں نوکری کیسے کروں گی، وہ گمبھیر آواز میں بولی۔ بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آپ اپنی سیٹ سنبھالیں۔ میں آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ دراصل جس سیٹ کے لیے آپ کا تقرر ہوا تھا اس آدمی کو ایک ہفتے بعد جگہ خالی کرنا تھی۔ اس نے مجھ سے مہلت مانگی تھی اور یوں میں نے آپ کو تفریح کے لیے مہلت دے دی۔ بس اب آپ خوش ہو جائیں، آج سے آپ کا کام شروع۔ وہ تھینک یو سر، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ پھر عادل نے وردہ کو لے جا کر اس کا کمرہ دکھا دیا، کچھ کام سمجھایا۔ وردہ بہت محنت اور لگن سے اپنے ریسرچ ورک کو انجام دے رہی تھی اور عادل سے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ضرور مشورہ لیتی۔ عادل بھی وردہ کے کام سے خاصے متاثر تھے۔ ایک دن وردہ کام پر سے لوٹی تو اس نے اپنے کمرے میں مظہر کو بیٹھے دیکھا۔ او مظہر بھائی، آج آپ میرے کمرے میں؟ کہیے بھائی، خیریت تو ہے؟ ہاں، تم تو لفٹ ہی نہیں دیتی ہو۔ جب سے کراچی سے آئی ہو میں نے سوچا خود تم سے ملوں۔ اچھا، آپ مجھے ذرا سا معاف کریں گے؟ میں منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کر لوں، پھر باتیں ہوں گی۔ اتنے میں آپ ایسا کریں مظہر بھائی کہ بیل بجا کر کہیے کہ شام کی چائے میرے کمرے میں ہی لے آئیں۔ یہ کہہ کر وردہ باتھ روم میں گھس گئی۔ ذرا ہی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے آ گئی۔ پھر وہ اپنے بیڈ کے پاس ٹرالی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اور سنائیے مظہر بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ انجینئرنگ کر لی ہے اور نوکری کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ اظہر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے سی کیا ہے اور باہر جا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، باہر جا رہے ہیں، اب تو کوئی میم لے کر آ جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی اور مظہر نے آہستہ سے کہا، میم ہوتی ہے اور مشرقی حسن ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کا خیال ہے مظہر بھائی، ہمارے ہاں تو مرد تو ایسے ہیں کہ گوری چمڑی دیکھی اور پھسل گئے، اور پھر وہ انگریز بھنگنی کیوں نہ ہو، اس سے بیارہ چا لیتے ہیں، قریب دم لیتے ہیں، مگر میں تو ایسا نہیں ہوں۔ مظہر بھائی ممکن ہے آپ 79% مردوں میں نہ ہوں جو گوری چمڑی دیکھ کر پھسلتے ہیں، پھر تو آپ کے لیے میں سانولی سلونی بھابھی ڈھونڈوں گی، آپ تو خاصے مشرق زدہ لگ رہے ہیں مجھے۔ ہاں بھائی، میں تو پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ بڑا نیک خیال ہے آپ کا۔ چلیے چھوڑیے شادی وادی کے چکر کو اور بات کریں، اور سنائیے لاہور میں کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بس جی، تمہاری کراچی جیسی رونق بھلا کہاں ہے؟ یہ تو ہے کراچی ہے، لاہور میں تو سرے شام ہی سڑکوں پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ کراچی دیکھیے، رات کو 1-2 بجے بھی لالو کھیت، گولی مار، سپر ہائی وے رونقیں جمی رہتی ہیں۔ سچ مانے مظہر بھائی، میں تو کراچی کے علاقوں علاوہ اور کہیں رہ ہی نہیں سکتی۔ پھر یہاں کیسے دل لگ رہا ہے تمہارا؟ بس تبدیلی کی غرض سے آ گئی ہوں، دل بھر جائے گا تو واپس چلی جاؤں گی۔ اچھا، آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شادی؟ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ارے اگر بڑوں نے کہیں طے کر دی تو دیکھا جائے گا۔ اچھا اب میں چلوں، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا مظہر بھائی، خدا حافظ۔ مظہر چلی گئے تو وہ وردہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، اور پھر اس کے من میں چپکے سے کہیں سے عادل آ گیا۔ وہ سوچنے لگی، عادل، میں آپ کی طرف سے خواہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ اتنے اچھے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ نے اس دن میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس احسان کا بدلہ چاہا تو عادل میں تمہیں ضرور دوں گی، ہاں ضرور دوں گی،
اور یہ سوچیں لے لے کر وردہ سو گئی۔ ایک دن جب وہ دفتر سے لوٹی تو ماہ رخ نے اسے ایک زوردار خبر سنائی کہ اس کا نکاح مظہر بھائی سے ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس کے امی ابو کراچی سے آ رہے ہیں، نکاح جمعے کو ہے۔ اور جیسے چھناکے سے کوئی چیز اس کے سینے کے ایک گوشے میں گر کر ٹوٹ گئی۔ اس نے کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں سے یہ سب کچھ سنا اور دوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی، پھر بستر پر لیٹ کر پھوٹ پڑی۔ آج بھی ہم مشرقی لڑکیاں کچھ گھرانوں میں کتنی بے بس ہیں۔ ہم اعلیٰ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر زندگی کا مسئلہ آتا ہے تو گائے بھینس کی طرح ٹھان پر باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو مظہر بھائی، آپ اس روز اسی لیے مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ تو بیکار تھا نہ بتانا، رشتہ تو آپ سے ہی جڑنا تھا۔ میری رائے کی پرواہی کب تھی کسی کو؟ وردہ بڑی دیر تک سسکتی رہی۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر ابھی وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سسکتے سو گئی۔ گھر میں لڑکیاں گوٹے کناری ٹانک رہی تھیں، بازار سے شاپنگ ہو رہی تھی۔ شجاعت، اس کی تائی اماں نے اس کے نکاح کا شاہانہ جوڑا کراچی سے منگوایا تھا۔ وردہ خاموش تھی، وہ صرف ماں کے گلے لگ کر نہ جانے کیوں ڈھیروں روئی۔ اور تب بیگم شہریار نے کہا، وردہ تو خوش نہیں ہے بیٹی؟ امی آپ تو خوش ہیں؟ ہاں میں تو بہت خوش ہوں۔ پھر مظہر اتنا اچھا دیکھا بھالا ہونہار لڑکا ہے، انجینئر ہے، باہر جا رہا ہے، واپسی پر رخصتی ہو جائے گی۔ بابا حضور نے اسی لیے منگنی کے بجائے نکاح پڑھوانے کو کہا ہے، تاکہ وہ وہاں تیرا خیال دل میں لیے بیٹھا رہے اور بہکے نہیں۔ امی، دادا حضور یہ اچھا نہیں کر رہے، اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو مظہر کی واپسی پر کرتے۔ ارے بیٹی تو ان سب باتوں کو کیا سمجھے، بزرگوں کا فیصلہ اچھا ہوتا ہے، لڑکے کو کنوارا باہر بھیجنا نہیں چاہیے۔ اگر اپنے ملک سے ہی ناک میں نکیل ڈال کر بھیج دو تو قدم نہیں بہکتے ان کے۔ امی جانے بھی دیں، آپ بہت بھولی ہیں، یہ دنیا بہت خراب ہے۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، جو آپ سب کی خوشی وہی میری خوشی۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں سلامت رکھے میری بچی، دودھ نہاؤ پوتوں پھلو۔ وردہ اتنی ڈھیر ساری دعائیں لے کر خاموش بیٹھ گئی۔ دفتر میں 2 دن کی چھٹی کی درخواست چوکیدار سے وردہ نے بھجوا دی۔ اس کے نکاح میں بڑی ہلڑ بازی تھی، مظہر تمہارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ گاؤں کے بڑے بڑے زمینداروں نے شرکت کی تھی اور حویلی جگمگا رہی تھی۔ آج رمیز خان کے سب سے بڑے بیٹے کے لڑکے کی شادی تھی اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اگلے ہی دن مظہر کو امریکہ چلا جانا تھا۔ دوسرے دن وہ چلے گئے۔ وردہ کا تو اس سے پردہ تھا، وہ کچھ نہ کہہ سکا اور وردہ کو کچھ بول نہ سکی، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں پردے کی اوٹ سے لگی انہیں کار میں بیٹھا جاتی دیکھتی رہی۔ وہ 2 دن کے بعد جب وہ دفتر پہنچی تو سیدھی عادل کے کمرے میں گئی۔ آداب سر۔ آداب، آ گئی آپ؟ خیریت تو ہے؟ بیٹھی آپ کی طبیعت تو اچھی ہے نا؟ میں تو آپ کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ وردہ بدستور خاموش اور سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ عادل دوبارہ بولے، بھائی وردہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آپ چھٹی لے سکتی ہیں۔ سر میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے اور میں نے طبیعت کی وجہ سے کوئی چھٹی نہیں لی تھی۔ پھر کیوں چھٹی لی تھی؟ سر وہ میرا نکاح تھا۔ نکاح؟ جی ہاں سر، وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل تمام کہہ پائی۔ بھائی مبارک ہو، تعجب ہے، آپ کی منگنی ہو گئی اور بتایا تک نہیں، اور اب نکاح ہو گیا اور بلایا بھی نہیں۔ سر میں انگیج نہیں تھی، بس وہ میرے تایا زاد بھائی مظہر باہر جا رہے تھے تو دادا حضور نے ایک یہ فیصلہ کر ڈالا اور آپ مان گئیں۔ سر میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ اچھا بھائی چھوڑیں، یقیناً آپ کی پسند بھی شامل رہی ہوگی، جبھی تو آپ نے خاموش رہیں، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو پہاڑوں سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ سر اب میں جاؤں؟ ہاں آپ جا سکتی ہیں۔ وردہ چلی گئی تو جیسے عادل خیالوں کے سے چونک پڑے۔ پاگل سی لڑکی، یہاں تو عادل تجھے اپنے من کے گوشے میں بسائے بیٹھا تھا اور تو چپکے سے کسی اور کی ہو گئی۔ عادل کو بڑا دکھ سا ہوا، وہ جو چاہا وہ کبھی نہ پایا۔ خدایا میرے دکھوں کا بھی تو آخر کر دے، کہاں تک برداشت کروں، کہاں تک اپنے دکھوں کو چھپائے گھومتا رہوں۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزرتے رہے۔ 1 سال گزرا تو اچانک جیسے حویلی لرز گئی۔ وہ دفتر سے واپس آئی تو بڑے حال میں سارے لوگ جمع تھے اور دادا حضور چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ آج مظہر کا خط آیا تھا کہ اس نے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے وہاں شادی کر لی ہے۔ کیرولین بہت کم عمر اور بے حد خوبصورت لڑکی ہے، اس کی تصویر بھی بھیجی تھی اور یہ پڑھ کر رمیز خان گرج رہے تھے۔ معروف نے آتے ہی وردہ کو سب باتیں چپکے سے بتا دی تھیں۔ وہ خاموش سی ایک سوال بن کر دادا حضور کے سامنے کھڑی تھی۔ شجاعت، اس نامراد لڑکے کو لکھ دو کہ اب وہ پاکستان میں ہمیں اپنی صورت کبھی نہ دکھائے۔ ہم نے تمام جائیداد سے اسے عاق کر دیا، وہ ہماری عزت سے کھیلا، اس نے ہماری معصوم بچی کی زندگی تباہ کی۔
ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دادا جان، وردہ سے سک پڑی۔ تب رمیز خان نے طلاق کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تو نے دیکھا بیٹی اس ناپکار کو، اس نے امریکہ جا کر یہ تحفہ بھیجا ہے ہمیں تاکہ ہمارے منہ پر کالک ملی جا سکے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ نکاح کے بندھن میں باندھ دیں گے تو وہ کچھ اور نہ سوچے گا۔ وردہ طلاق نامہ ہاتھ میں لیتے ہی وہیں دادا حضور کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ذہن کو کچھ ایسا زبردست صدمہ لگا کہ وہ بستر سے لگ گئی۔ کراچی سے اس کے امی ابو آ گئے۔ یہ جان گنا خبر ان کے لیے بھی بہت بڑے صدمے والی تھی، مگر وردہ انہیں بھی دیکھ کر کچھ نہ بولی۔ بھلا کیا بولتی، اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ 1 ماہ تک بستر پر پڑی رہی، مگر پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی الگ دنیا بسا لی۔ نہ ہنسنا، نہ بولنا، نہ کسی سے بات کرنا۔ شہریار نے کہا، وردہ بیٹی تم کراچی چلو، وہاں کی گہما گہمی میں دل لگ جائے گا۔ ابو آپ جائیے، میں آ جاؤں گی، اپنے دفتر کا کچھ کام سمیٹنا ہے، اور جب تک کوئی دوسرا میری جگہ نہ آئے میں کیسے جا سکتی ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ تب 1.25 مہینے کی چھٹی کے بعد وہ پہلی دفعہ دفتر گئی۔ سفید ساڑی میں ملبوس سوگوار سی سوجی آنکھیں لیے وہ عادل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نقاہت سے وہ ابھی تک لڑکھڑا رہی تھی۔ آداب سر، آداب۔ ارے آپ آ گئیں، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں سر، وہ کرسی کا ہتھا پکڑ کر بولی۔ بیٹھ جائیے وردہ، آپ تو بالکل بدلی لگ رہی ہیں۔ یہ آپ اتنی شدید بیمار کیسے ہو گئیں؟ میرے پاس تو آپ کی بیماری کی عرضی آئی تھی سر، میں موت کی عرضی آنا چاہیے تھی، کیونکہ ہم جیسی بد نصیب لڑکیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ سسک پڑی اور تب عادل ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر آ گئے اور اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ کر بولے، آپ تو آج بہت زیادہ پریشان ہیں وردہ۔ اگر انسان اپنے دکھ بانٹ لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے سر، میری زندگی اور کہانی کا ایک باب ختم ہو گیا۔ طلاق ہوئی ہے تو عدت ہوگی۔ میں اس وقت بھی عدت میں ہوں اور آج کے بعد میں یہاں نہیں آ سکتی۔ دن سے واپس جانا ہے۔ وہ تیزی سے یہ سب کچھ کہہ کر جانے کے لیے اٹھ گئی، اور تب عادل بولے، وردہ زندگی کسی حادثے کی بنا ختم نہیں ہو جاتی۔ وقت کا دھارا سب کچھ بہا کر لے کر جاتا ہے، کچھ باقی بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور سر اب ان باقیات کا کیا کروں جو میرے دل و دماغ اور جسم میں سرایت کر گئی ہیں؟ وردہ میں تمہیں عدت کے بعد پرپوز کروں گا، تم میری بنوں گی۔ آئی لو یو وردہ۔ جب تم اسٹیشن پر ملی تھیں تو ہی تہیہ کیا تھا، مگر وہ سب ہو گیا جو تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، عادل کہتے رہے، اور وردہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہاں تھی تم بیٹی؟ امی نے ٹوکا۔ امی دفتر گئی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم عدت میں ہو؟ جی امی، دن سے واپس آ گئی، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ نوکری تھی، استعفیٰ لکھ کر دیا ہے۔ وہ سسکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کبھی باہر نہیں نکلی، اور جب عدت پوری ہوئی تو وہ کراچی آ گئی۔ ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ رمیز خان کا اپنے بیٹے شہریار کے پاس فون آیا۔ شہریار، تم وردہ کو لے کر فوراً یہاں پہنچو۔ جی ابو، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے بیٹا، بس ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، عادل نام ہے لڑکے کا، اور وہ وہی بندہ ہے جہاں وردہ کام کرتی تھی۔ بابا جانی، کیا انہیں وردہ کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، ہم نے اسے وردہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ہماری پوتی معصوم ہے، اور ہماری غلطیوں اور حاکمانہ فیصلوں کی وجہ سے وہ یہ سب سہ کر گزری۔ کیا میں وردہ سے بات کروں؟ نہیں بیٹے، ہم اپنی چاند سی بیٹی سے خود بات کریں گے، اس کے گناہ گار تو ہم ہیں نا۔ اچھی بات ہے ابو، ہم کسی بہانے سے اسے لے کر آتے ہیں۔ وہ تو بس گمسم سی ہو گئی ہے بابا جانی، ہم سب ہی اس کے گناہ گار ہیں۔ شہریار کی آنکھوں میں آنسو منڈائے اور انہوں نے ایسے اپنے آپ کو سنبھالا۔ شہریار اپنی بیوی صابرہ شہریار سے بولے، میری ہمت نہیں ہے صابرہ جو وردہ سے بات کروں، تم بات کرو۔ وردہ کا رشتہ آیا ہے بابا جانی، ہم سب کو بلا رہے ہیں۔ شہریار، اگر وہ نہیں مانی تو؟ صابرہ، ہم اس سے شادی وغیرہ کی کوئی بات نہیں کریں گے، بس میں اپنے ٹرپ کا بہانہ کر دوں گا۔ وردہ بیٹی، تمہارے بابا کا سکر کا ٹرپ نکلا ہے، ہم لوگ میر پور جا رہے ہیں تمہارے دادا حضور کے پاس، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا دادا جانی کو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ بس اب بیٹی بڑھاپا ہے، کیا معلوم، چلیں گے تو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ وردہ نے حامی بھر لی اور صابرہ شہریار کی جان میں جان آئی۔ وہ میر پور آ گئے۔ کیا ہوا آپ کو دادا جانی؟ وہ دادا جانی کے سینے سے لگ کر بولی، وہی بیٹی، دل کا عرض اور ہائی بلڈ پریشر۔ میں آ گئی ہوں، اب آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ہاں میری بچی، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ 1-2 دن کے بعد دادا جانی وردہ سے بولے،
بیٹی میں نہیں، یہ پورا گھر تیری خوشیوں کا قاتل ہے، ہمیں معاف کر دے بیٹی، تو ایک ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے۔ پر دادا جانی میں نے تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ بیٹی تیری خاموشی تیری زبان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیری دوبارہ شادی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ دادا جانی میرا مقدر تھا، نصیب سے کوئی لڑ نہیں سکتا، میں نے تو آپ سب کو معاف کر دیا، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بیٹی تیرا رشتہ تیرے باس عادل کے پاس سے آیا ہے؟ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دادا جانی میں سر عادل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے بیٹی۔ اور وہ دوسری صبح عادل کے آفس میں تھی۔ سر میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ سر آپ نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ ہاں تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے۔ میں اب وہ والی وردہ نہیں ہوں، شوخ چنچل اور الہڑ سی۔ میں اب اپنی ہستی بدل چکی ہوں، ہنسنے سے خوف آتا ہے۔ پر وردہ، آخری دن تم مجھ سے ملنے آئی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا بناؤں گا، تم سے عدت کے بعد شادی کروں گا۔ سنو، میں نے رمیش صاحب کو گھر والوں کے ذریعے رشتہ بھیجا ہے، پر میں حوصلہ نہیں پا رہی۔ سر وہ آنسو لیے بولی، سر نہیں، اب میں تمہارا باس نہیں، تم مجھے عادل کہہ سکتی ہو۔ عادل، آپ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کریں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ جسٹ شٹ اپ وردہ۔ ایک بے تکی شادی کا طوق تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا، تم تو بالکل بے قصور ہو۔ عادل، میں کیسے حوصلہ کروں؟ کیا آپ مجھے ایک لمحہ، ایک پل بھی، کبھی بھی کوئی طلاق کا طعنہ تو نہیں دیں گے؟ نہیں، جب میں حقیقت جانتا ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اگر عادل ایسا ہوا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مجھے اپنا بنا لو، مگر کبھی میرے کردار پر حرف نہ لانا، شک نہ کرنا۔ وردہ، آئی لو یو۔ میں تمہیں وہی وردہ واپس بناؤں گا جو بے ساختہ بولتی تھی، جو چنچل اور شوخ تھی۔ میں تم جیسی پیاری سی لڑکی کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تم کو جاب کی بھی اجازت ہے، تم ایک ذہین اور قابل لڑکی ہو۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں ایسے ہونہار لوگ چاہیے ہیں۔ پر عادل، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ بھائی کہیں بھی کر لینا، میری جانب سے تمہیں اجازت ہے۔ اب بتاؤ کیا جواب ہے؟ کس بات کا؟ لو بھائی، شادی کی ہاں ہو گئی نا، تمہیں اپنا بنا سکتا ہوں۔ ہاں عادل، آپ مجھے اپنا بنا سکتے ہیں، میں راضی ہوں۔ وردہ تیزی سے باہر چلی گئی اور عادل اس کے شرمانے کو سمجھ کر مسکرا کر بولے، سچ وردہ، اپنا بنا لیا تم کو پہلے ہی دن، اور اب تم میری ہو۔ اردلی کی آواز پر وہ چونک پڑے۔ سر فائلوں پر دستخط کریں۔ اور عادل سر جھکا کر فائلوں پر دستخط کرنے لگے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ اب میں 116 نمبر کی کہانی انشاءاللہ ڈالوں گی۔ تو ہم پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے لیے جلد از جلد۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔